مومن کے لیے جو موٹیویشن ہے وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے. جتنا وہ مضبوط ہوگا اتنی اسے موٹیویشن ملے گی. جتنا وہ کمزور ہوگا باقی اور کہیں سے تو موٹیویشن مل ہی نہیں سکتی. آپ حق بات کہیں گے کس کو اچھی لگے گی؟ عربی میں کہتے ہیں نا جی حق کڑوا ہوتا ہے. الحق کو مرون. تو کڑوی بات کڑوی ہوتی ہے, میٹھی تو ہو نہیں سکتی, اور کڑوا کسی کو بھی پسند نہیں ہوتی. آپ وہ کڑوی بات کیسے کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق نہیں. اب تو خیر یہ بات بھی کمزور ہو گئی ہے کہ اللہ سے مضبوط تعلق رکھنا چاہیے, وگرنہ پہلے وقتوں میں تو یہ بات ایک مسلمہ حقیقت کے طور پہ دیکھی جاتی تھی کہ مسلمان کا اللہ سے مضبوط تعلق ہونا چاہیے. لیکن پھر اور خرابیاں پیدا ہو جاتی تھی کہ اللہ سے مضبوط تعلق کے لیے کیا کیا جائے. تو کہا جاتا تھا جی وسیلہ ڈھونڈا جائے. الذین یبتغون الیہم الوسیلہ, وہ لوگ کہ جو اس کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں. تو پھر وسیلہ کیا ہوتا ہے جی؟ وسیلہ پیر صاحب ہوتے ہیں. آپ نے ڈی سی صاحب سے ملنا ہو تو وسیلہ چاہیے ہوتے ہیں. آپ نے وزیر اعظم سے ملنا ہو تو وسیلہ چاہیے ہوتے ہیں. آپ نے اللہ سے بھی ملنا ہے تو وسیلہ چاہیے. کہیں کیا وسیلہ بن گیا, کہیں کیا وسیلہ بن گیا. بہرحال میں آپ کو جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ عرض کروں کہ وسیلے ہو سکتے ہیں مختلف, لیکن سب سے معتبر وسیلہ, مستند وسیلہ, وہ اللہ کی کتاب ہے. اب آپ دیکھیں وسیلہ کیا ہوتا ہے, مطلب جوڑنے والی چیز نا, بیچ کا ذریعہ. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ یہ جو کتاب ہے اس کو مضبوط تھام لو, یہ اللہ کی تنی ہوئی مضبوط رسی ہے, طرفہ بایدیکم و طرفہ بید اللہ, اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب اس کے وسیلہ ہونے میں کوئی شک رہ گیا؟ اب آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہوا کہ اس دور میں جب لوگ پتہ نہیں کس کس کو وسیلہ بناتے, تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کے ذریعے سے یہ رہنمائی دی کہ اصل وسیلہ تو یہ کتاب ہے, یہی حقیقی وسیلہ ہے.